ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے تھے ڈاکٹر نہال مسعود کے ساتھ بریسٹ کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بریسٹ کینسر کی جی جی اور تشخیص کے بارے میں بات کی تھی ہم لوگوں نے. آپ نے بتایا تھا کہ میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ یہ دو ایسی موڈیلٹیز ہیں جن کے ذریعے تشخیص میں کافی مدد ملتی ہے. جی جی بالکل. سب سے پہلے تو خواتین کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن جو کہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ سے. تو میموگرام خواتین میں 40 سال کے بعد پاکستان میں جو اس وقت ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں، خواتین امریکہ میں بعض انشورنس کمپنی 50 سال کے بعد تجویز ریکمینڈ کرتی، کیونکہ وہاں پر خواتین کی ایج ذرا زیادہ ہوتی ہے آنسٹ کی، کہ جس ایج سے شروع ہوتا ہے. لیکن ہمارے کیا اٹس 40 ایئرس آف ایج. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو 40 سال سے کم کی ایج میں 30-35 سال کی عمر میں بریسٹ میں کچھ ہو تو کینسر نہیں ہے. اس کے چونکہ ینگ بریسٹ کی کنسسٹنسی جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈینس ہوتی ہے، تو بعض دفعہ میموگرام میں اگر کوئی کینسر کا دانہ ہے یا کوئی لیژن جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں آتا ہے، تو اس کو پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کر کنفرم کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بریسٹ کینسر ہے کہ نہیں، اگر آپ کو بائپسی وغیرہ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے. جی تو یہ چیز سب سے اہم ہے میرے خیال میں. سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ارلی ڈائگنوسس کر لیں گے، ارلی پکڑ لیں گے، تو اس کا ٹریٹمنٹ سستا بھی ہوگا اور اس کے کیور کے چانسز بھی زیادہ بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ پاکستان میں 40 سال کے بعد میموگرام پر توجہ دینی چاہیے. نہیں، مطلب 40 سال کی ایج پر پہلا میموگرام کرنا چاہیے، اس کے بعد سالانہ کرنا چاہیے جب تک پیشنٹ زندہ ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کریں سیلف ایگزامینیشن کی، تو سیلف ایگزامینیشن میں کن تبدیلیوں کو اہمیت دینی چاہیے؟ دیکھیے، یہ سیلف ایگزامینیشن کے لیے خواتین کو ایک تو چاہیے جن کے پاس انٹرنیٹ ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں کہ سیلف ایگزامینیشن کے، کیونکہ وہاں پر پکچرز ہیں اور کس طرح سے کرنا. لیکن بڑی ایک تو واضح جو چیز ہے وہ یہ کہ 2-3 جگہیں ہیں جن کا بریسٹ اور دونوں بریسٹ کا اچھا بائی دا وے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو تھوڑا بھول گیا تھا کہ بریسٹ کینسر میلز میں بھی ہوتا ہے. اور یہ جو شرم کا عمل ہے اس سے مرد بھی گزرتے ہیں کہ جی بتائیں کہ نہ بتائیں، میرے بریسٹ بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، کوئی بریسٹ میں گٹھلی ہوئی ہے یا نہیں. تو اور مردوں بہت کم ہے، مردوں میں انسیڈنس 1%، لیکن مردوں میں بھی ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ خواتین میں دیکھنے میں آتا ہے. بلکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں میں ٹریٹمنٹ ذرا زیادہ ایگریسو ہوتا ہے، بٹ وچ میں ناٹ بی ٹرو. تو ایک تو پہلی تو بات یہ کہ بریسٹ کینسر کے ایگزامینیشن کے لیے خواتین آئینے کے سامنے کھڑے ہوں سب سے پہلے. اور جو جگہیں دیکھنے کی ہیں وہ یہ جو آپ کی ہنسلی کی ہڈی کے اوپر والا حصہ ہے اس کو دیکھیں، پھر بریسٹ کا جو حصہ ہے اس کو دیکھیں، پھر بغلوں کا جو حصہ ہے. یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جس کو ان کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. جی کیونکہ بریسٹ کینسر جب لمف نوڈس کے اندر جاتا ہے جو کہ ذرا ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے، وہ یوزلی یا تو یہاں پر آتا ہے یا پھر بغل میں جاتا ہے. تو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں بریسٹ کا معائنہ کریں، بائیں بریسٹ کا دائیں ہاتھ سے معائنہ کریں اور سب چیزوں کو نوٹ کریں. پہلے دیکھیں، یعنی کہ انسپیکشن کریں کہ کوئی کانٹورز کا، کوئی بناوٹ کا، کوئی اسٹرکچر میں تو کوئی چیز نہیں ہے. سب سے کامن جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی ڈمپل پڑ گیا ہے بریسٹ میں اور کوئی نیا ڈمپل پڑا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا، کوئی تھکننگ ہو گئی ہے، کوئی سرخی آ گئی ہے، کوئی بریسٹ سے ڈسچارج ہو رہا ہے، کوئی گلٹی ابری ہوئی محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جس کا پتہ. شیپ میں چینج آ گیا ہے، دونوں کی پہلے شیپ ویسے بھی کمپیریزن بھی کیا جا سکتا ہے اور کمپیریزن کریں آئینے میں دیکھ کر. اور پھر معائنہ کرنے کے لیے اپنے فلیٹ آف دا ہینڈ سے بریسٹ کو فیل کریں اور اس کے بعد اس کو ہاتھ کو موو کر دیکھیں اگر انہیں کوئی گٹھلی محسوس ہو رہی ہے. اگر انہوں نے پنچ کیا ہے کسی چیز کو تو پنچنگ سے وہ چیز نہیں آئے گی معائنے میں. اس کے بعد پھر بغلوں کا معائنہ ہے کہ بغلوں کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھ لیں کہ کوئی گٹھلی تو نہیں ہے. اور بغلوں میں چاروں طرف بغل ایک طرح کا ٹینٹ ہوتی ہے. اس ٹینٹ کا سامنے کا حصہ ہے، پچھلے کا حصہ ہے، میڈیل حصہ ہے اور دائیں اور بائیں ہیں. تو ان تمام ٹینٹ کے اندر خیمے کی طرح سے جو بغل ہے، اس خیمے کی چاروں دیواروں کو جو ایک ایپیکس پر پیک کر رہی ہیں ہاتھ ڈال کر اچھی طرح سے دیکھ لیں. وہی چیز ہے، بائیں بغل کا دائیں ہاتھ سے معائنہ ہوگا
obviously کیونکہ اس ساتھ سے ممکن نہیں ہے, اور اپوزٹ سائڈ کا کریں. اس کے بعد پھر ہنسلی کی جو بون ہے, ہڈی ہے, اس کے اوپر دیکھ لیں, اور یہ گلے کے حصے کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ نپل ایگزامینیشن اور تمام چیزیں اس کے لیے ان کو انٹرنیٹ پر یا میگزینز میں مزید ڈیٹا مل جائے گا, مزید ڈیٹا ہوگا تاکہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. لیکن یہ کہ پھر میں یہ بات کہوں گا کہ ابھی ریسنٹ یہ ڈیٹا آیا ہے, یہ خواتین کا بریسٹ سیلف ایگزامینیشن جو ہے وہ کسی بڑی چیز کو فیل کرنے میں تو مدد کر سکتا ہے, لیکن ارلی بریسٹ کینسر کو پتہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انفیکٹ ڈاکٹرز کو صرف فیل کر بہت ارلی کینسر کا ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن ہے, انلیس انٹل آپ اس کو کمپلیمنٹ کریں میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ سے. اشرف صاحب, اسی طرح سے اگر فیملی ہسٹری موجود ہو, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی 22-23 سال کی عمر میں بھی یہ بیماری سامنے آ جاتی ہے, جی اس طرح کی اگر فیملی ہسٹری موجود ہو تو ان خواتین میں کیا میموگرام کی ایج آگے بڑھا دی جاتی ہے تاکہ جلدی شروع کر دیا جائے, یا ان کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں بلڈ ریلیٹیوز؟ جی تو اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ ہر بریسٹ کینسر کا پیشنٹ جس کی فیملی میں کسی کو بریسٹ کینسر ہے اس کے اوپر ایپلیکیبل نہیں ہے. یہ بہت کیئرفلی آپ لینیج دیکھتے ہیں, موروثی طور سے موروثی تسلسل دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہے, کہ نانی کو تھا, کس طرح کا کینسر تھا, کس ایج میں تھا, اس کے بعد ان کی بعد کی کسی نسل کو ہوا, اس کے بعد کی کسی, تو آپ اس سے ایک جینیٹک رسک ماڈلنگ کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ فیملی ممبرس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس ممبر کی میموگرام کس ایج پہ شروع ہونا چاہیے. تو یہ صحیح ہے آپ کا کہنا, لیکن یہ آپ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ جی اگر آپ کی فیملی میں تو آپ 35 سال کی ایج سے شروع کر دیں یا آپ اس سے پہلے شروع کر دیں. لیکن یوزلی جو فیملی ممبر جس کو ینگ ایج میں ہوتا ہے اس کی ریفرنس ایج سے 5 یا 10 سال پہلے میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. لیکن یہ اسپیسیفکلی پیشنٹ اور ان کی فیملی سے بات کر ریکمنڈ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جینیٹک کاؤنسلنگ اویلیبل نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائے گی, ان چیزوں کے اوپر بھی کافی کام ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بریسٹ کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.